جب ہم چینج کے پروسیس کو مینیج کرنے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لٹریچر میں اور ریسرچ میں ہمارے لیے بہت سی ایسے ماڈلز اور ٹولز کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے جس کے ذریعے سے کہ ہم ایک ایسے میکنزم اور پروسیس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں اپنی پرسنل لائف میں یا اپنی ورک پلیس سینیریو میں، جس کے بغیر کہ ہمارا کوئی بھی گزارا نہیں ہے، کیونکہ چینج ہماری لائف کا واحد ایسا کانسٹنٹ ہے جو کہ ہمیشہ رہتا ہے اس دنیا میں، اور تبدیلی ہر لمحے کے ساتھ ہماری زندگی کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ان نوئنگلی یا نوئنگلی، کانشیسلی اور انکانشیسلی وی ڈو فیس آل دا چینجنگ سینیریوز ان آر پرسنل لائف اینڈ ان دا ورلڈ اراؤنڈ اس ویئر وی آر لیونگ اینڈ ویئر وی آر ورکنگ. سو اٹس امپورٹنٹ کہ چینج کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ کامن ہیں، جس کو کہ ہونا لازمی عنصر ہے اس پروسیس کا جب چینج کے میکنزم کا آغاز ہوتا ہے یا چینج کی ایکٹیویٹی کا آغاز ہوتا ہے. اس میں کیا چیزیں لازمی عنصر کے طور پہ موجود ہیں؟ مثلاً انگزائٹی کا فیکٹر ایسا ہوتا ہے کہ جو چینج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. انگزائٹی اور سٹریس کا فیکٹر ہونا، اس کے ساتھ ساتھ ریزسٹنس کا ہونا، چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، جب ایک تبدیلی آتی ہے لائف میں تو اس کے ساتھ انگزائٹی بھی آتا ہے، اس کے ساتھ سٹریس بھی آتی ہے، اس کے ساتھ آپ کے لیے سرٹن طرح کے ریزسٹنس فیکٹرز بھی آتے ہیں جو کہ آپ کو ایک حد تک تھریٹن کر رہے ہوتے ہیں یا انسیکیورٹی کا لیول آپ میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے کہ چینج کا تمام تر جو ایفرٹ ہے وہ یا فیلئر کی طرف جا سکتی ہے یا ایک بہت ٹف جرنی اور سٹرگل بن سکتی ہے. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہو اور آپ ان فیکٹرز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس سٹیج پہ آپ ریئلی ریڈی ہیں نیکسٹ سٹیپ اٹھانے کے لیے، تو وہ آپ کا پروسیجر بہتر ہو سکتا ہے. ایسے کچھ ٹولز جو کہ ہمیں ان فیکٹرز کے بارے میں جاننے کی کوشش میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں اور جس کے مطابق پھر ہم سپورٹنگ اسٹرکچر اور میکنزم ڈیولپ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انٹینسٹی آف دوز فیکٹرز. ان ٹولز میں سے ایک ٹول جس کو کہ ہم جانتے ہیں اس کا نام ہے فورس فیلڈ انالیسس، جو کہ کرٹ لیون نے انٹروڈیوس کیا 1950s سے لے کر آگے آج تک. بہت سا کام اس ایریا میں ہو چکا ہے، لیکن فورس فیلڈ انالیسس ایک ایسا ٹول ہے جو کہ جس کی مقبولیت روز اول کی طرح ابھی بھی قائم ہے اور ایک انتہائی مفید ٹول ہے جس کو کہ آپ اپنی پرسنل لائف کے بھی کسی ڈیسیژن میکنگ میں، کسی چینج کے پروسیس میں یوز کر سکتے ہیں، اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی ورک پلیس سینیریو میں، پالیسی میکنگ میں، رولز کے اندر تبدیلی لانے میں یا کسی بھی ایریا میں. It's a powerful strategic tool used to understand what is needed for change. Two sets of opposing forces within an organization determine how change can take place. اس کے اندر ایک سائٹ پر وہ تمام فورسز لکھی جاتی ہیں. جب بھی آپ نے کسی چیز میں تبدیلی لے کر آنی ہوتی ہے تو ہمیشہ کچھ ایسے فیکٹرز یا فورسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس تبدیلی کے لیے کام کریں یا اس کے آگے اس کی طرف بڑھیں. تو دیر ول آلویز بی ان ایوری سچویشن سم فیکٹرز جو کہ آپ کو وہ کام کرنے پر مجبور کر رہے ہوں گے. فورسز فار چینج، دیز آر کالڈ ڈرائیونگ فورسز. یہ وہ ہیں جو کہ چینج کو ڈرائیو کریں گی. آن دا کمپیریزن اور ادر ہینڈ سائڈ ہمیشہ ایسی بھی فورسز ہوتی ہیں جو کہ اس کام کو کرنے سے روک رہی ہوتی ہیں. سو فورسز اگینسٹ چینج آلسو ایگزسٹ. دیز آر ریسٹریننگ فورسز یا پھر ریزسٹنس والی فورسز ہو سکتی ہیں. جب بھی آپ کو اس طرح کے حالات کا سامنا ہے یا کوئی بھی آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے، درمیان میں آپ اپنا پریزنٹ اسٹیٹ یا سینیریو کو رکھیں یا پھر ایک آپ پریزنٹ اسٹیٹ رکھیں اور یا پھر ڈیزائرڈ اسٹیٹ رکھیں. اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ اگر آپ ری ایکٹیو ہو کے چینج کر رہے ہیں تو آپ پریزنٹ اسٹیٹ کو انالائز کریں گے، اگر آپ پرو ایکٹیو ہو کے کر رہے ہیں تو آپ کوئی ڈیزائرڈ اسٹیٹ فیوچر کی رکھیں گے سینٹر میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کون سی فورسز کس طرف سے زیادہ شدت کے ساتھ ان کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. سو جس سائٹ پہ آپ کو اس کا ویٹ زیادہ نظر آئے گا اس طرف کو آپ کو زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے اور آپ کے ڈیسیژن میکنگ ایزی ہو جائے گا. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں یہ ایکولیبریم میں نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہو کہ ایگزیکٹلی 50% ادھر ہے اور 50% ادھر ہے. یہ ایک بہت آئیڈیل سینیریو، یہ اکثر ایسا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ فورسز یہاں سے بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، کچھ دوسری طرف سے اسٹرانگ ہو سکتی ہیں. سو اٹ کین بی کوائٹ اے ٹرکی سچویشن. اس میں آپ کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے اس طرف کے جو فیکٹرز ہیں ان کو قطعی طور پہ اگنور نہیں کرنا اور آپ نے اس پہ کام کرنا ہے کہ اس کی شدت کو آپ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں. چاہے فورسز
فار چینج کا وزن کتنا بھی زیادہ نہیں ہو، کتنی بھی وہ کنونسنگ سچویشن نہیں ہو، اگر کوئی بھی فیکٹرز دوسری سائڈ پہ موجود ہیں، سو یو ول ہیو ٹو گیو اے لاٹ آف اٹینشن ٹو دا ادر سائڈ، اور آپ نے اس کو منیمائز کرنا ان کے افیکٹ کو، تاکہ آپ کا یہ جو جرنی ٹو دا چینج ہے یہ ایزیئر ہو اور کنوینئنٹ ہو، اور جس سے کہ آپ کو ریزسٹنس فیکٹر کم سے کم ہو. سو کرٹ لیون کا یہ جو فورس فیلڈ انالیسس ماڈل ہے، دس از اے ویری یوزفل ماڈل اینڈ اے ویری پاورفل ٹول، جو کہ آپ کسی بھی چینج کے پروسیس میں استعمال کر سکتے ہیں، ابتدائی اسٹیج پہ، ریفلیکشن کی اسٹیج پہ اور مانیٹرنگ کی اسٹیج پہ، اپنے ڈیسیژن میکنگ کے دوران میں.